یعنی اب میں آپ کو باقی لوگوں کو میں ساتھ ایڈریس کروں گا کہ جس کے جو پیارا دنیا سے جا چکا ہے وہ تو اس کو مس کرے گا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے فار انسٹنس, آئی مس مائی فادر بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو مس می. اچھا پھر نیکسٹ کوشچن ہے نصر صاحب کا, مسٹر نصر, برزخ اس دنیا میں ہے یا کسی اور ڈائمینشن میں؟ دیکھیں اس دنیا میں ہے یا, یہ کوشچن گرامیٹیکلی غلط ہے. برزخ اسپیس میں نہیں ہے. برزخ کی ناٹ بی فاؤنڈ on the plane of space, in the dimension of space. برزخ is found in the dimension of time. برزخ ایک ٹائم کی اسٹرپ کے اوپر نام کی چیز کا نام ہے. جیسے ارواح ایک ٹائم بیسڈ ڈائمینشن ہے. ارواح ہم میں موجود ہیں, ارواح ہر جگہ موجود ہیں, لیکن ان کا وقت, وہ کس وقت ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا میں آ جاتی ہیں یا کس وقت ہماری وہی ارواح ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا سے ایگزٹ کر جاتی ہیں, وہ وقت کی بیس کے اوپر برزخ بھی وقت کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتا ہے. برزخ اسپیس کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا اسپیس کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. دنیا بھی وقت کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ وقت چل رہا ہے جس میں آپ دنیا دیکھ رہے ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے یا جس وقت آپ انتقال کر جاتے ہیں, اس وقت یہ اسپیس ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ میدان حشر ایگزسٹ کرے گا اس وقت. یا جو شہید ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دیتے ہیں, وہ سب کچھ بائی پاس کر کے جنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ٹائم کی, یہ سب ٹائم کی ڈائمینشنز ہیں. یہ کوئی 10ویں 11ویں 12ویں ڈائمینشن نہیں. بیچ میں ایک کوشچن آیا تھا منان قریشی کا, بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو بھی کی ہوئی ہے بیچ میں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 3rd ڈائمینشن, 4th ڈائمینشن, 11th ڈائمینشن, یہ سب ڈائمینشن ہم اپنی ڈیفینیشنز کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ہماری ڈیفینیشنز بہت لمیٹڈ ہیں, ابھی ہمیں بہت کم معلوم ہے. سائنس نے بھی بہت کم ترقی کی ہے, اور یہ ان چیپٹرز پہ انسان نے جانے کیوں ویسی کم ڈسکشن کی ہے, جس سے ادراک ہو عام انسان کو کہ ڈائمینشنز از جسٹ the set of perceptions that you have in your head. meaning میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں تجربہ, تجزیہ, تعلیم, یہ چیزیں ایکوائر کی ہیں, وہ میری ڈائمینشنز کو ڈرا کرتے ہیں. اگر میرا تجربہ, تجزیہ اتنا وسیع ہے, میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا, تو میرے لیے 10-11 ڈائمینشنز تو کوئی چیز نہیں ہے. میرے لیے تو کاؤنٹ لیس ڈائمینشنز ہیں. اس لیے آپ اپنی سوچ میں یہ دیواریں سوچ سے گرا دیں کہ کوئی اتنی ڈائمینشن ہوگی, 3rd ڈائمینشن یہ ہوتی, تو there is no such thing as dimension other than the perception that you have in your head. آپ کو کوئی بھی چیز آپ کی لمیٹیشن کی وجہ سے کم یا زیادہ نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ کو لمٹ لیس کر لیں, اپنی تھاٹ کو لمٹ لیس کر لیں, تو آپ ڈائمینشن لیس ہو جائیں گے. آپ کو سب کچھ دکھے گا جیسے جیسے جب آپ چاہیں گے. یہ ان لوگوں نے ایکوائر کیا ہے جو اس چیز کو پریکٹس میں لاتے ہیں, جو میں نے تھیوری میں آپ کو بیان کیا. تو برزخ از in a time dimension of time, not in the dimension of space. Please explain قدر کو جو prevalent definition اس وقت لوگوں تک پہنچی ہے, وہ ہے پری ڈیسٹینیشن. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر قادر ہونا, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہونا سب کچھ. اس کے اوپر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے اس میں, کہ اللہ تعالیٰ کو اب after these 2-3 videos, in these series of videos you will know exactly what qadr is and how easy it is for اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ کیسے یہ سب کچھ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں. وہ اتنا آپ کو ان ویڈیو سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ جاننا تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ دنیا ایسے سامنے پڑی ہوئی, بکھری ہوئی ہے, یہ ساری کائنات سب کچھ. یہ تو ہم عاجز ذات ہیں, یہ تو ہم لوگوں کے پاس لمیٹڈ ڈائمینشنز ہیں, لمیٹڈ نالج ہے, لمیٹڈ ایکسیس ہے. ہم جب اپنے آپ کو لمٹ لیس کرنا شروع کرتے ہیں تو تب ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ ایسے معلوم ہے کہ جیسے ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں کیا معلوم ہے, آپ کب پیدا ہوئے, کب کے بڑے ہوئے, کب آپ کو اپنے آپ کو جس طرح سے معلوم ہے, یہ تو 0.01% بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے compared to what اللہ تعالیٰ knows about everything. اگر آپ اپنے بارے میں اتنا کچھ جان سکتے ہیں تو رب کی ذات تو
سب کچھ جانتی ہے. وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ ڈائمینشنس وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان قید ان قیود میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزاد ہیں ان تمام وقت کی اور ڈائمینشن کی قید سے, اس لیے ان کے سامنے تو یہ سب کچھ ایسے ہے کہ جیسے بیسک ایلیمنٹری ہے, سب کچھ ان کو معلوم. فرحاد جہان نے یہ کہا کہ husband passed away and I want to know where he is, we miss him and does he miss us or these sort of things. تو I hope کہ یہ پچھلے questions میں آپ کو سوال کا جواب ملا کہ he doesn't have to miss you because when he passed away he saw you right with him, right next to him. وہ تو یہ تو آپ سے وہ دور ہوئے, آپ ان سے دور نہیں ہیں. ان کے ایگزٹ پہ آپ ان کے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ حشر کے میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے اور آپ کو بھی. آپ جنت میں ان کے ساتھ موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں جب گئے تھے معراج کے ٹائم پہ جنت میں دیکھا تو آئی ہوپ الحمدللہ اللہ کرے آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کی فیملی کو انہوں نے جنت میں دیکھ لیا تھا اس وقت بھی. میننگ کہ ایز وی اسپیک یو آر سٹنگ وتھ یور ہسبینڈ ان ہیون. اٹس جسٹ دس ٹائم زون ویئر آپ ان کو مس کر رہے ہیں, وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ وہاں پہ ہیں ان کے پاس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹیشن دی ہوئی ہے کہ ہم وقت کی قید میں. یعنی اب میں آپ کو باقی لوگوں کو میں ساتھ ایڈریس کروں گا کہ جس کے جو پیارا دنیا سے جا چکا ہے وہ تو اس کو مس کرے گا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے فار انسٹنس, آئی مس مائی فادر بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو مس می. وہ جب ایگزٹ کیے تھے میں ان کو وہاں پہ مل گیا تھا, میں اور میرے بچوں کے بچوں کے بچے جنریشن ساری وہاں پہ آلریڈی موجود تھی. وہ اس ٹائم کی قید سے نکلے تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے. ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ پین فیل کرنا ہے کہ ہم کسی اپنے پیارے کے جاننے کے بعد اس کو مس کریں. نکلنے کے بعد آپ ان تمام تکالیف سے مبرہ ہیں.